نظر ڈالیں تو برطانیہ کی قومی فضائی کمپنی برٹش ایئر ویز BA نے 20 سال بعد اپنا نیا یونیفارم ملازمین میں تقسیم کرنا شروع کر دیا ہے۔ برطانوی فضائی کمپنی کے یونیفارم میں 20 سال میں پہلی بار یہ بڑی تبدیلی کی گئی ہے۔ اس میں مردوں کے لیے تیار کردہ 3 پیس سوٹ اور خواتین کے لیے کئی اختیار آپشنز موجود ہیں۔ ان میں خواتین عملہ کے لیے ایک جدید جمپ سوٹ متعارف کرایا گیا ہے اور یہ کسی بھی ایئر لائن میں متعارف کردہ پہلا لباس ہوگا۔ اس نئی وردی میں حجاب کا آپشن اور نیم آستین والی شرٹس بھی موجود ہیں۔ سعودی عرب اور کینیڈا نے انسانی حقوق پر 2018 کے تلخ تنازع کو ختم کرتے ہوئے سفارتی تعلقات بحال کر لیے ہیں۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق سعودی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ یہ فیصلہ 18 اکتوبر 2022 کو بینکاک میں ایشیا پیسیفک اکنامک کوآپریشن فورم میں شرکت کے موقع پر سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اور کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کے درمیان ہونے والی بات چیت کے نتیجے میں سامنے آیا۔ کینیڈا کی جانب سے سعودی عرب پر عائد کی جانے والی تجارتی پابندیاں بھی اٹھائی جائیں گی۔ دوسری جانب کینیڈین وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ سعودی عرب نے سوڈان میں پھنسے شہریوں کے انخلاء میں ہماری مدد کی اور سوڈان کے مسئلے کے حل کے لیے اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ کینیڈا نے سعودی عرب میں اپنا نیا سفیر بھی نامزد کر دیا ہے جو کینیڈین محکمہ خارجہ اور بین الاقوامی تجارت کے دیرینہ رکن ہے، جبکہ سعودی عرب نے بھی ابھی تک اپنا سفیر کا اعلان نہیں کیا لیکن جلد کر دے گا۔ افغانستان اور چین کے درمیان براہ راست فلائٹ آپریشن کا آغاز ہو گیا۔ امارت اسلامیہ افغانستان کے قائم مقام وزیر خارجہ مولوی امیر خان متقی نے دارالحکومت میں چین کے سفیر وانگ یو سے ان کے دفتر میں ملاقات کی۔ افغان میڈیا کے مطابق وزارت خارجہ کی طرف سے جاری کردہ ایک بیان میں بتایا گیا کہ چینی سفیر نے کہا کہ افغانستان اور چین کی براہ راست پروازیں آج سے شروع ہو چکی ہیں۔ اس کے علاوہ انانگ تانبے کی کان کے آپریشن کو بھی تیز کیا جا رہا ہے۔ وانگ یو نے کہا کہ چین نے افغانستان کے ساتھ معمول کے تعلقات کو برقرار رکھا اور وہ اسے مزید مضبوط بنانے کے لیے تیار ہے۔ افغان برآمدات میں اضافہ کیا جائے گا اور ہسپتال میں جدید طبی سہولیات کے ساتھ ساتھ ملک میں سستی ہاؤسنگ اسکیم کا بھی افتتاح کیا جائے گا۔